بھی ادا کرتا ہے اس کو لکھنے کے لیے دو فرشتے ہر وقت تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ انسان سو جائے، انسان بیدار ہو، انسان اکیلا ہو، دنیا کے درمیان میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، اس کی زبان سے آہستہ یا اونچی کسی بھی لہجے میں جو لفظ بھی ادا ہوگا فرشتے اس کو ہر وقت لکھنے کے لیے تیار ہیں۔ زندگی کا کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس میں فرشتے اس کے لکھنے سے غافل ہوں۔ اب دو کیفیات ہیں، اگر اس کے کلمات بہتر ہوئے تو انسان کامیاب ہے، اور اگر اس کے کلمات بہتر نہ ہوئے تو انسان ناکام ہے۔ یہ زبان دیکھنے میں انسان کے جسم کا بہت نرم حصہ ہے اور ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کا ایک ایک بول اس کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، اور اس کا یہی ایک بول اس کی تباہی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیتکلم بالکلمۃ من الخیر، انسان بسا اوقات زبان سے خیر کا ایسا کلمہ ادا کرتا ہے، ما یعلم مطلبہا، بولتے ہوئے اس کے عظمت اور شان کا اسے اندازہ نہیں ہوتا۔ اس کی زبان سے جملہ اچھا ادا ہوتا ہے، اچھا تو وہ سمجھ رہا ہے، لیکن کس قدر عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، اس کے انسان کو اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت یکتب اللہ لہ رضوانہ الی یوم یلقاہ، میرے اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں لکھ دو، اس کے ایک بول نے مجھے اتنا راضی کیا ہے کہ میں قیامت تک اس بندے کے اوپر راضی ہو چکا ہوں، قیامت تک۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ، اور کوئی ایسے افراد بھی ہیں، کوئی ایسا شخص بھی ہے جو اپنی زبان سے کوئی برا جملہ بولتا ہے، ما یعلم مبلغہا، اسے پتا تو ہے کہ بات غلط ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں کہ یہ غلطی کی کس انتہا پر ہے۔ یکتب اللہ لہ سخطہ الی یوم یلقاہ، میرے اللہ کہتے ہیں فرشتوں لکھ دو، اس کے اس گندے بول کی وجہ سے میں قیامت تک اس بندے سے ناراض ہو چکا ہوں۔ ناراضگی ہفتے کی نہیں، مہینے کی بھی نہیں، زندگی کی نہیں ہے کہ مرنے کے وقت بس رب راضی ہو جائے، الی یوم یلقاہ، قیامت کے دن تک رب اس سے ناراض ہے۔ زبان توجہ سے سوچ سمجھ کر اس سے جملے ادا کیے۔ ہمارے معاشرے میں کچھ جملے چلتے ہیں اور زبان عزت عام ہے، ہر شخص نے وہ جملے سنے ہوئے، اور اکثر بسا اوقات نہ چاہتے یا نہ جانتے ہوئے ہماری زبانوں پر بھی جاری ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ جملے اللہ کے ہاں سخت ناراضگی کا سبب ہے۔ وہ 5-6 جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک جملہ ہے، ہمارے ہاں کسی آدمی کے بارے میں بات ہو اور یہ کہنا ہو کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کا کوئی عمل دخل نہیں، تو کہتے ہیں اور چھٹو جی ہو دی کری گل ہے، اور نہ تینا چو نہ تیرا چو، سنیں نہ تینا چو نہ تیرا چو، کیا مطلب ہے؟ ہم نے تو کہہ کر یہ بات ختم کر دی، چھوٹو جی ہو دی کری گل ہے اور نہ تینا چو نہ تیرا چو۔ یہ کیوں نہیں کہتے
11 میں سے نہ 1 میں سے، یہ نہیں کبھی سنا نہ 2 میں سے نہ 12 میں سے، یہ نہیں کبھی سنا نہ 14 میں سے نہ 4 میں سے، کبھی سنا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ نہ تنا چو نہ، کیا مطلب؟ مطلب اس کے پیچھے بہت برا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے جو صحابہ کا سخت دشمن ہے، اور ان کے نزدیک مسلمانوں کی سب سے عظیم 3 ہستیاں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس روئے زمین پر سب سے اعلیٰ انسان کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں انسانیت میں جس نے میرے اوپر احسان کیا، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکایا، صرف ایک ایسی شخصیت ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں چکا نہ سکا، روز قیامت آسمان کا رب ہی اس کا بدلہ دے گا، اس کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک شخصیت پوری دنیا اور پوری انسانیت میں ایسی ہے جس راستے پہ چلتا ہے شیطان راستہ بدل لیتا ہے، اس کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ میرے آقا لیٹے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ کی بلی سے کپڑا ہٹا ہوا، آپ اسی طرح بے تکلف ہو کر لیٹے رہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، آپ اسی طرح بے تکلف لیٹے رہے اور آپ ان سے گفتگو کرتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ دروازہ کھٹکا، پوچھا کون؟ کہا عثمان رضی اللہ عنہ۔ میرے آقا سیدھے ہوئے، اپنی قمیض درست کی، اپنا تہبند درست کیا، فرمایا اب آنے کی اجازت ہے۔ تینوں بیٹھے، گفتگو ہوئی، اٹھ کر چلے گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہے آقا میرے بابا آئے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے، لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ سیدھے ہو کر کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا انا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے حیا تو آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں؟ اس کا نام عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ 3 شخصیات روئے زمین پر ساری انسانیت میں اعلیٰ و افضل ہے انبیاء کے بعد، لیکن اس جملے کے اندر وہ کارے یہ سوچ رکھتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں نہ اچھوں میں نہ بروں میں نہ اعلیٰ میں نہ ادنا میں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں اور وہ امام روئے زمین کے سب سے بہتر ہیں، اور یہ 3 ان کو روئے زمین کے سب سے برے کہا جاتا ہے، سب سے گندے کہا جاتا ہے، اور وہ کہنا یہ چاہتے ہیں نہ بروں میں نہ اچھوں میں نہ ادنا میں نہ اعلیٰ میں، ان کے لحاظ سے نہ مسلمانوں میں نہ کافروں میں، نعوذ باللہ۔ وہ 3 کو برا کہتے ہیں اور 12 کو 13 کو اچھا کہتے ہیں، 12 امام اور 13 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں نہ 3 چو نہ 13 چو، 12 امام 13 حضور، یا 12 امام اور 13 امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان 13 کو اچھا سمجھتے ہیں اور ان 3 کو برا سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں نہ چنگیاں چو نہ مندیاں چو، نعوذ باللہ، چنگے 13 اور مندے وہ 3 ہستیاں۔ اگر ہم بھی اپنی زبان سے ان کو برے کہیں تو ہمارا ایمان کدھر جائے؟ یہ جملہ میرے اللہ کو بہت ناراض کر سکتا ہے، اس وجہ سے کبھی بھی اپنی زبان سے یہ کلمات ادا نہ کریں، نہ 3 چو نہ 13 چو، کبھی بھی ایسے کلمات زبان سے ادا نہیں۔ دوسری بات، اکثر آپ نے سنا ہوگا قاری صاحب اگر مسئلہ کر دیں، مولوی صاحب درس دے دیں یا کوئی روکنے والا روک لے، چھوڑو جی، کسی کو چھیڑو نہیں اپنا چھوڑو نہیں، جڑا جیتے لگا وہ لگا رہے، جو جہاں لگا ہے اسے لگا رہے۔ سنا آپ نے
قاری صاحب کسی نے چھیڑیا نہ کرو، بس تھی اپنے کام نہ کرو، بس تھی سیدھی سیدھی گل کرو، کسی نے بارے گل کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں اور اپنا چھوڑو نہیں، جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سارے پڑھے لکھے سارے سمجھدار، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جڑا جتنے لگا رہنے دو۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات کس قدر بری بات ہے۔ اگر یہ بات غلط ہو جو جہاں لگا رہنے دو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کیوں بھیجے؟ انبیاء علیہ السلام نے آ کر دنیا کو نیکی کی دعوت دی کہ نہیں؟ برائی سے روکا کہ نہیں؟ کفر سے روکا کہ نہیں؟ شرک سے روکا کہ نہیں؟ میرے آقا نے آ کر مکے کے اندر بیت اللہ کے اندر سے 360 فٹ گرائے کہ نہیں گرائے؟ آپ نے سارے کافروں کو بتوں کی عبادت سے روکا کہ نہیں روکا؟ اگر یہ کہا کہ رجحان لگا رہنے دو، کسی کو چھیڑو نہیں اپنا چھوڑو نہیں، اس کا مطلب تم کہتے ہو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تمہارے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط ہے، میرے آقا غلط ہے۔ میرے آقا نے کوہ صفا پر سب سے پہلے چڑھ کر کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ، یہ سارے لات منات عزا ہبل یہ تمہارے 360 میرے پاؤں کی ٹھوکر پہ چھوڑ دو ان کو۔ آپ نے ایسے کیا؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلط سے روکا کہ نہیں؟ جو جہاں لگا رہے تو اس کا مطلب یہ قرآن کو کہہ رہے ہیں یہ کام کرو یہ نہ کرو، کس کو کہہ رہا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے بندو، دنیا کے معاملے میں تو یہ بات نہیں سوچتے۔ اگر تمہیں پتا ہو کہ کوئی شخص اس کی جیب کاٹ رہا ہے اور وہ اس کی جیب سے سارے پیسے لے جائے اور وہ بعد میں اپنی یار میری جیب کٹے گی، اس کو ہاں میں دیکھن دیا سی تو یا تو ان دسیا نہیں تو میں کہا جیسے لگا مان لو گے۔ کوئی آدمی کسی کے گھر کا تالا توڑ کے چوری کر رہا ہو تو وہ تیرا دوست ہو، تیرا بھائی ہو، تیرا باپ ہو، اور پھر وہ کہے میرا تو سامان چوری ہو گیا، تو کہے ہاں میں گزرا تھا میں نے دیکھا تھا، اچھا تو نے روکا کیوں نہیں؟ تو آپ ہی دیکھا جڑے جیسے لگا۔ اللہ کے بندو نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من ایمان۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، تم میں سے جو شخص گناہ کی کسی کام کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، نہیں طاقت ہے تو زبان سے روکے، نہیں طاقت ہے دل میں برا سمجھے، اگر دل میں بھی اسے برا نہیں سمجھتا سمجھ لو کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں، کافر ہو ایمان ختم۔ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان رکھنا ہے تو برائی کو برا سمجھو اور ہاتھ سے روکو اور زبان سے روکو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں گئے، ایک ظالم نے زور سے پتھر مارا۔ اب تصور کریں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کے ہاتھ کو دبایا، ریشم سے زیادہ نرم تھا۔ میرے آقا کے جسم سے کستوری کی خوشبو آئی، جن کے ہاتھ ریشم سے نرم ہوں ان کے ہونٹوں کا کیا عالم ہوگا۔ ہمارے ہاتھ سخت ہوتے ہیں لیکن ہونٹ نرم ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ بھی ریشم سے نرم ہو ان کے چہرے کا کیا عالم ہے۔ لیکن اس ظالم نے زور سے پتھر مارا، پتھر میرے آقا کے رخسار پہ لگا، میرے آقا کے ہونٹوں پہ لگا، اندر سے دانت گر گیا، ہونٹ کتنا زخمی ہوا۔ میرے آقا کے کندھے پر احد کے میدان میں ایک ظالم نے تلوار ماری اور زخم آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک گڑھے میں گر گئے، ایک ظالم نے پتھر مارا تو سر میں لگا اور ہونٹ کے کڑی آپ کے سر کے اندر کھپ گئے۔ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نکالا اور اس کے اوپر مرہم کی، پورا جسم لہو لہان، پورے کپڑے لہو لہان، سر پہ چوٹ، کمر پہ چوٹ، جسم پہ چوٹ، دان شہید۔ میرے آقا اس غم کی کیفیت میں 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے۔ میرے آقا گھر میں آئے، سیدہ کائنات امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو گھبرا اٹھی اور کہنے لگی حضور لگتا ہے آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن آج ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ رضی اللہ عنہ تمہیں کیا پتا، اس سے بھی سخت دن میرے اوپر آیا۔ آقا اس سے بھی سخت دن؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کب؟ کہا جب میں طائف کی وادی میں گیا تھا۔
کیا کرنے کے لیے؟ کیا ضرورت پڑی تھی وہاں جانے کی؟ اپنا مکہ چھوڑ کر 70 کلومیٹر پیدل چل کے میرے آقا طائف میں کیا کرنے گئے تھے؟ جو جہاں لگا رہنے دو؟ نہیں، میرے آقا سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، وہاں گئے، اپنے جلیل اور دوسرے سرداروں کو دین کی دعوت دی، 10 دن وہاں رہے، نہیں مانے، آپ مایوس ہو کر واپس لوٹے۔ ان ظالموں نے پیچھے سے پتھر مارے، آوازیں کسی، تانے دیے، گالیاں دی، اتنے پتھر لگے کہ جسم لہو لہان۔ آپ فرماتے عائشہ رضی اللہ عنہا میں بے ہوش ہو کے گر پڑا، پھر مجھے سہارا دیا گیا اور ایک باغ میں لے جا کر بٹھایا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا میری زندگی کا سب سے مشکل دن اور سب سے سخت دن وہ طائف کی وادی کا دن تھا۔ کیوں گئے؟ کیوں آپ کو پتھر پڑے؟ کیوں آپ کو گالیاں پڑی؟ کیوں آپ کے اوپر آوازیں کسی گئی؟ کیوں آپ کو برا بھلا کہا گیا؟ میرے آقا کی جان، میرے آقا کی جان تم سب کی جانوں سے اعلیٰ، میرے آقا کا اخلاق تم سب کے اخلاق سے اعلیٰ، میرے آقا کے رخسار تم سب کے رخساروں سے اعلیٰ، میرے آقا کی ہر بات تم سب سے اعلیٰ، لیکن میرے آقا نے گالیاں کھائی، میرے آقا کو مارا گیا، میرے آقا کو پیٹا گیا، میرے آقا پر آوازیں کسی گئی، میرے آقا کا خون نکلا۔ کیوں؟ میرے آقا کہتے تھے جو جہاں لگا اسے لگا نہیں رہنے دینا، میں نے ان کو پکڑ کر جہنم سے جانا ہے۔ اور ہم نے سوچا نہیں کا حساب جہاں سچی گل سے جو کسی کی غلطی پر متنبع کرے کہتے ہیں مولوی نہیں صحیح، اے مولوی نہیں صحیح۔ اگر یہ مولوی نہیں صحیح، ہاں انداز اچھا ہو، کلمات اچھے ہوں، الفاظ اچھے ہوں، اخلاق اچھا ہو، لیکن غلطی کو غلطی کہنا یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے اور یہ پیغمبروں کا سیوا ہے۔ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام نے غلط کو غلط کہا ہے، حق کو حق کہا ہے، باطل کو باطل کہا ہے، لوگوں کا روحانی علاج کیا ہے اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کر کے ان کو غلط سے روکا اور صحیح کا راستہ بتایا۔ اگر آپ کو نا کسی کو چھیڑو نہیں، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پیغمبر علیہ السلام کی ساری زندگی پر تنقید کرتے ہو اور تم دوسرے لفظوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کہنا چاہتے ہو۔ نہیں، حدیث سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم نے نیکی کا حکم نہ دیا، اگر تم نے برائی سے منع نہ کیا اور اگر تم نے کہا جہاں لگا رہنے دو، یاد رکھو تم نیک ہونے کے باوجود بھی تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ تیرا رب اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا چاہے ان کے ظلم کتنے بھی بڑھ جائیں، جب ان کی اصلاح کرنے والا وہاں موجود ہوتا ہے اس وقت تک اللہ عذاب نہیں دیتا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، تیرا رب بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے کبھی ہلاک نہیں کرتا۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جب تک وہاں اصلاح کرنے والے موجود۔ ایک ہوتا ہے صالح خود نیک، ایک ہوتا ہے مصلح نیک بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جس بستی میں نیک ہے وہاں عذاب نہیں آئے گا، یہ نہیں کہا جہاں نیکی کا راستہ بتانے والے ہیں وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب ہے نیک ہونا اچھی بات ہے لیکن نیکی کا راستہ بنانا اس سے بھی اچھی بات ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال دی، فرمایا ایک کشتی ہے، اس کی 2 پورشن ہیں، ایک گراؤنڈ فلور ایک فرسٹ فلور ہے، اور ان کی ٹینکی پانی والی فرسٹ فلور پر ہے، اوپر ہے، نیچے والے اوپر جاتے ہیں، جانے میں مشقت، واپس آنے میں مشقت، ان کو دروازہ کھولنے میں مشقت، دونوں کو مشقت، یہ بار بار جاتے ہیں، یہ بھی تنگ وہ بھی تنگ۔ انہوں نے کہا ہم ان کو کیوں تنگ کرتے ہیں، کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم نیچے سے ہی سوراخ کر لیں اور نیچے سے پانی لے لیں، اوپر والے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اگر وہ دیکھ کے ان کو روکیں تو یہ بھی بچ جائیں گے اور وہ بھی بچ جائیں گے، اور اگر اوپر والوں نے دیکھ کر نہ روکا تو فرمایا پانی آئے گا، غلطی ان کی، سزا ان کے ساتھ اوپر والوں کو بھی مل جائے گی کیونکہ انہوں نے روکا۔ اگر وہ اوپر والے کے جا اپنے کا چھاٹ ہو جائے، چھانا ہو جائے، چھانوں کی جو جہاں لگائے لگا رہے، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، فرمایا نیچے والے تو تباہ ہونے ہی ہونے ہیں، اوپر والے بھی۔ یہ ہماری جو سوچ آج بنی ہے نا
کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا، ہاں کہنا ہے، لیکن کہنا کیسے ہے؟ زبان نرم ہو، کہنا کیسے ہے؟ اخلاق اچھا ہو، کہنا کیسے ہے؟ طریقہ کار اچھا ہو، لیکن یہ کہنا کہ کسی کو غلط کام سے روکنا ہی نہیں، یہ بات درست نہیں۔ تیسری بات ہمارے معاشرے میں، اور نماز پڑھو صحیح جیسے مرضی پڑھو، یا نماز پڑھ صحیح جیسے مرضی پڑھ، نماز پڑھنی چاہیے جیسے مرضی پڑھ، غلط ہے یہ بات، 100% غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نمازیں پڑھو جیسے مرضی، تم روزے رکھو جیسے مرضی، تم زکات دو جیسے مرضی، حج کرو جیسے مرضی۔ اگر یہ مرضی کی بات ہے تو پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، کیا مطلب اس کا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کیا مطلب اس کا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کیا مطلب اس بات کا؟ میرے آقا پھر دنیا میں کیا لینے آئے ہیں؟ جیسے مرضی کرنا؟ نہیں، تم نے ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں یہ شیطانی جملہ ہے، شیطان پہلے نماز سے روکتا ہے، اور اگر ہم نماز سے نہ رکے پھر ہماری نمازیں برباد کرنے کے لیے یہ کلمات کہلوا دیتا ہے، اور پڑھو صحیح جیسے مرضی پڑھو۔ اللہ کے بندو، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن صرف قرآن نہیں نازل کیا، بلکہ قرآن کو سمجھانے کے لیے کون آئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ قرآن اگر لکھا ہوا ہے اور اس کی عملی تصویر دیکھنی ہے تو کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ ان کے نقش قدم پر چلو گے تو کامیاب، اور اگر اپنی مرضی کرو گے تو کامیاب۔ صحیح بخاری 757 نمبر حدیث، علاقہ مدینہ، تمہارا شہر اور مدینہ، بہتر کون؟ مدینہ۔ نماز پڑھنے والے صحابی، تم اور صحابی، بہتر کون؟ صحابی۔ نیت کس کی اعلیٰ؟ صحابی کی۔ مسجد، ایک تمہاری مسجد، ایک مسجد نبوی، مسجد کون سی اعلیٰ؟ صحیح بخاری 757 نمبر حدیث، علاقہ مدینہ، مسجد مسجد نبوی، نماز پڑھنے والے صحابی، دیکھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنے والے آئے، نماز پڑھی، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد کیا، سلام پھیرا، حضور کے پاس آئے، سلام پیش کیا، آپ نے جواب دے کے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تو پڑھی نہیں۔ فإنک یقینی بات ہے، لم تصلی، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ یہ نہیں کہا صحیح نہیں پڑھی، کیا کہا؟ پڑھی نہیں۔ کیا ایمان تھا ان کا، انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا حضور تھوڑی ٹائم نہیں پیا ہونا، نظر نہیں پڑی ہونی، اور تھے کر کے پدھر پیچھے میں ہی پڑھی نہیں پڑھی ہے۔ نبوت کی زبان کہتے نہیں، جا کے ساری نماز پڑھ لیں، ساری نماز پڑھ، پھر حضور کو سلام کیا، آپ نے آگے سے یہی جواب دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تو نے کوئی نہیں پڑھی۔ انہوں نے اب بھی نہیں کہا کہ حضور تسی گلا کرتے پے سی میں کوئی پڑھ کے آئے، نہیں، اللہ کی قسم نہیں۔ ان کو اپنے عمل سے زیادہ، اپنی پریکٹس سے زیادہ کس پر یقین تھا؟ نبوت کی زبان میں یقین تھا۔ حضور نے کہہ لیا نہیں تو نہیں، بس تیسری مرتبہ نماز پڑھی۔ اور ہمارے جیسا ہوتا تو کہنا پیچھے نکل جاؤ، یا مولوی صاحب سخت بڑے اے مولوی صاحب نا بڑے فتوے ڈالتے ہیں، انہوں کو فتوے پڑے، ہمارے جیسا ہوتا تو یہی کہتا۔ لیکن قربان جب ان کا ایمان تیسری مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد بھی حضور کے سامنے حاضری دی، سلام پیش کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے پڑھی ہے۔ اب وہ کہہ رہے حضور میں سمجھ گیا، آپ مجھے نماز طریقہ سمجھانا چاہتے ہیں، حضور میری جو غلطیاں ہیں مجھے بتا دیں، میں آپ کے طریقے کے مطابق پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے اگر میں اپنے طریقے سے پڑھوں تو آپ کہتے ہیں نماز پڑھی، تو پھر یہ کدھر گیا؟ نماز پڑھو صحیح جنج مرضی پڑھو، جنج مرضی تو صحابی نے پڑھی تھی،
ایک مرتبہ بھی پڑھی تھی، 2 مرتبہ بھی پڑھی تھی، 3 مرتبہ بھی پڑھی تھی، پڑھنے والے صحابی تھے، مسجد تھی مدینے کی نبوی مسجد تھی، ایک نماز ہزار سے بہتر ہو، وہاں میرے آقا کہتے ہیں نہیں پڑھی تو نے تو تیری مسجد کی نماز کیسے ہو جائے؟ یہ شیطانی جملہ ہے، نماز پڑھو سے جن مرضی پڑھو۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ۔ جب جنگ لڑ رہے ہو جیسے ممکن ہو تم نماز پڑھو، تمہارا چہرہ جس طرف ہے نماز پڑھو، دوڑتے ہوئے نماز پڑھو، سواری پہ نماز پڑھو، 1 رکعت پڑھو یا 2 پڑھو، جیسے ممکن ہو نماز پڑھو حالت جنگ میں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم حالت امن میں آؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پھر نماز اس طرح پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی ہوئی ہے۔ یہ کہنا نا نماز پڑھو سے جن مرضی پڑھو، یہ بہت غلط جملہ ہے۔ چوتھی بات، ہمارے یہاں ایک بات یہ بھی چلتی ہے اور میں نے سارے نے سننا ہے، میں نے سارے نے سننا ہے، میں نہیں کری دھیان کی، میں سارے نے سننا ہے۔ تو اچھی بات جہاں سے بھی ملے نا لے لینی چاہیے، ہمیں شیطان کو لگتے ہوئے بھی لے لینی چاہیے۔ یہ جملہ سنا ہے آپ نے؟ اب میں سارے کو سننا، اچھی بات جتوں لبے لے لینی چاہیے، ہمیں شیطان بھی نہ دلیلہ دی دے نہ دلیلہ۔ او ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو ایت الکرسی کس نے سکھائی تھی؟ شیطان ہے نا، تو دیکھا نہیں پھر شیطان کو بھی دے دی۔ غلط ہے یہ بات، یہ جملہ بھی میرے بھائیوں غلط ہے۔ تو ہمیں اے حدیث یاد ہے کہ شیطان سے اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اے نہیں یاد، اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے، میری معافی ہو جائے گی۔ کتنے قتل کیے؟ 99۔ انہوں نے کہا معافی ہو جائے گی، نہیں نہیں پکی کرو کہ نہیں، کہ نہیں تو پھر تم ہی نہیں۔ اس نے 100 کیے کہ نہیں؟ 100 کیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر کسی اہل علم کے پاس کیا، علم والے کے پاس گیا، اس نے کہا 100 کا قاتل ہو، اللہ معاف کر دے۔ ان کا ہاں، انہوں نے کہا 100 پہلے 99 سے ہو کے نا نہیں ہوں 100 ہو کے نا ہاں، اس نے کہا ہاں اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جس بستی میں تیری یاری دوستی ہے اس کو چھوڑ، دوسری بستی میں جا، میرا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ وہ نکلا تو موت کا فرشتہ آ گیا۔ وہ ساری بات حدیث آتی ہے نا، پہلے پوچھا، ہر ایک سے نہیں پوچھتے اور ہر ایک کی نہیں سنتے۔ آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تورات تھی، لے کر پڑھ رہے تھے، میرے آقا نے دیکھا تو اتنے غصے میں آ گئے، فَكَأَنَّمَا فُقِيَ عَلَى وَجْنَتَيْهِ حَبُّ الرُّمَّانِ، میرے آقا کے چہرے پر سرخی آ گئی جیسے سرخ انار کے دانے نچوڑ دیے جاتے ہیں، چہرہ سرخ۔ آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم یہ تو تورات ہے، اگر تورات والے موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں لما واسعهم الا اتباعی، وہ بھی میرے پیچھے چلیں گے۔ تم تورات پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، اور میں اللہ کی قسم جب میں آ چکا ہوں تو میرے آنے کے بعد تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی بات جہاں سے مرضی لے لو، تو حضور کہتے ٹھیک ہے چلو لے لو، حضور کہتے یہاں سے بھی لے لو، نہیں، اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں، اپنے عقیدے کی حفاظت فرمائیں، اپنے ایمان کو بچا کر رکھیں۔ کتنے ایسے افراد ہیں جن کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا، ایک اچھی بات سنی اور باقی ساری غلط باتیں سنی، اس کے پیچھے چل گئی۔ اس بات کو بھی سمجھے۔ وہ کہتے ہیں شیطان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ لے لی سورہ آیت الکرسی، نہیں لی، شیطان نے بتائی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عمل شروع کر دیا، نہیں۔ صبح ہوئی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہ بات کس کو بتائی؟ حضور کو۔ حضور نے جب کہا کہ تھا جھوٹا لیکن سچ بول گیا، تصدیق کس نے کی؟ حضور نے۔ جب تصدیق ہوئی تب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عمل کیا، تصدیق کرنے سے پہلے عمل۔ تم بھی تصدیق کرو نا علماء سے، بس تم ٹی وی پر سن کے فیس بک کے سن پہ بس اپنا ایمان بنا رکھے، نہیں ایسے نہیں۔ غور کیجئے گا، ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک شخص آیا، لوگوں کے درمیان سے کراس کرتا ہوا آگے پہنچا،
جب آگے آیا تو حضور کے پاس آ گیا، حضور بیٹھے ہیں تو وہ آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علی اثر الصبر، بال انتہائی سیاہ، کپڑے انتہائی سفید، کوئی سلوٹ وٹ کوئی نہیں، چہرے سے معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی اجنبی ہے، پہچانتا ہی کوئی نہیں، اور یہ سے لگتا ہے جیسے قریب کے گھر سے آیا، دور سے نہیں آیا۔ قریب آئے تو حضور کے سامنے بیٹھ گئے، ہمیں راحت ہوئے، اس نے حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ دیے، ہمیں راحت ہوئے، اس نے اپنے ہاتھ حضور کی رانوں پہ رکھے، ہمیں راحت ہوئے، اس نے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا؟ آپ نے بتایا، کہنے لگا آپ سچ کہے، ہمیں راحت ہوئے، تمہیں بتایا تو پوچھا کیوں؟ پھر پوچھتا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے بتایا، حیران ہوئے، اس نے کہا آپ سچ کہے، ہم بھی حیران ہوئے، یار تمہیں پتہ ہے پوچھتا کیوں؟ پوچھتا ہے مل احسان، احسان کیا ہے؟ ہم نے بتایا، حضور نے بتایا، اس نے کہا آپ سچ کہے، ہم بھی حیران ہوئے، یار تمہیں پتہ ہے پوچھتا کیوں ہے؟ پھر اس نے کہا قیامت کی نشانی بتاؤ، آپ نے فرمایا مجھے بھی نہیں پتا، تمہیں بھی کوئی نہیں پتا۔ اس نے کہا پھر قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مجھے بھی نہیں پتا، تمہیں بھی نہیں پتا۔ کہتے ہیں کوئی نشانی بتاؤ، فرمایا جب اولادیں والدین کی نافرمان ہو جائیں سمجھ لو قیامت آ گئی، اب آ گئی ہے قیامت۔ اٹھا اور چلا گیا وہ شخص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے کہا اے عمر رضی اللہ، اس شخص کو بلاؤ ذرا واپس۔ وہ گئے دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑ کے دیکھا بندہ ملا ہی، واپس آئے گا حضور بندہ کوئی نہیں ہوتے، فرمایا تمہیں ملتا بھی کیسے؟ پتہ یہ کون تھا؟ فرمایا نہیں پتہ نہیں کون تھا۔ ذاک جبرائیل علیہ السلام اتاکم لیعلمکم دینکم۔ یہ جملے سمجھنے والے ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہوں۔ یہ کون تھے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اتاکم تمہارے پاس آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ لیعلمکم تمہیں سکھانے آئے تھے، کیا؟ دینکم تمہارا دین۔ آسمان سے جبریل آئے، کن کے لیے آئے؟ صحابہ کے لیے۔ کیا سکھانے آئے؟ دین سکھانے آئے۔ جب وہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے صحابہ کو دین سکھانے کے لیے تو ان سے تو بات ہی کوئی نہیں کی، ان کو اگر دین سکھانا تھا تو ان سے بات کرتے۔ اللہ کی قسم اگر آسمان سے جبریل علیہ السلام آتے اور کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر ان کو کہتے میں جبریل ہوں علیہ السلام، اور اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت کی نشانی یہ ہے، کعبے کے رب کی قسم ایک صحابی بھی ان کی بات اس وقت تک نہ مانتا جب تک وہ تصدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا نہ لیتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی آ کر امت کو یہ سبق دیا ہے، امت کو دین سکھانا ہو راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے راستے کے بغیر جیدی مرضی گل سنی جاؤ نہیں۔ اور یہ بات بھی پتہ کرنی ہے کہ جو بول رہا ہے اس کا دین کیسا ہے۔ یہ روایات کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہ حدیث صحیح ہے، یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت کمزور ہے، اس کی سند صحیح نہیں۔ کیوں؟ راویوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کسی کا حافظہ ٹھیک، کسی کا کمزور، کوئی سچا اور کوئی جھوٹا، کوئی اپنی طرف سے حدیثوں میں کمی بیشی کرنے والا اور کوئی نہیں کرنے والا۔ جو حدیثوں میں کمی بیشی کرتا اس کی روایت قبول، جو جھوٹ بولتا اس کی روایت قبول، جس کا حافظہ کمزور ہوتا اس کی روایت قبول، جس کا عقیدہ درست نہ ہوتا اس کی روایت قبول۔ اگر وہاں وہ ضعیف روایات ہو رہی ہے بندوں کی وجہ سے، تو تمہیں جو ٹی وی کی اسکرین پہ سنا رہا ہے تمہیں کیا پتا یہ سچا ہے کہ جھوٹ ہے؟ تمہیں کیا پتا اس کا حافظہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا اس کا عقیدہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا یہ حدیثوں میں کیا کیا ڈنڈیاں مارتا ہے، کیا کیا تبدیلیاں کرتا ہے؟ تمہارے لیے ساری قبول ہے؟ نہیں، ہر ایک کی بات سننا درست نہیں ہے۔ اہل علم کی بات سنو اور پھر اس کو چیک کرو، پرکھو، اس کی تحقیق کرو اور اس کے بعد دین پر عمل کرو۔ آخری بات، ہمارے معاشرے میں ایک جملہ یہ چلتا ہے، اس کا ستارہ گردش میں ہے، اس کا ستارہ چمک رہا ہے، اس کا ستارہ عروج پر ہے، ستاروں کے ملاپ کے ماہر، ستاروں کی گردش کے ماہر۔
सुना आपने? आमिर कादरी, बाबे नजूमी सुने हुए हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ तक भी चलता है कि अखबार आता है या हमारे मोबाइल पर भी आजकल ये सर्विस मिल जाती है, आपका हफ्ता कैसे गुजरेगा, आप अपने नाम का सितारा बताएं, उसके बारे में वो आपको बता देंगे कि आपके आंदा के हालात कैसे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त कहा, आज रात कुछ काफिर हो गए, कुछ मुसलमान, कुछ बंदे काफिर, कुछ मोमिन। साहबा कहते हुजूर रात होगा? फरमाया हाँ, जिसने सुबह उठ के देखा बारिश हुई है, जिसने कहा ये अल्लाह के फजल और रहमत की वजह से ये वो पक्का मोमिन, और जिसने कहा फलां फलां सितारे की वजह से ये वो बंदा पक्का काफिर हो चुका है। आज बच्चे बच्ची का रिश्ता करना होता है तो कहते हैं यार इसका नाम, इसकी अम्मी का नाम बताओ। भाई क्या करना है? असी सितारा मिलाना है। भाई तुमने क्या करना है? असी मुंडे दा ओदी मां दा ना लैके कुड़ी दा ओदी मां दा ना लैके सितारा। अगर मिल गया तो रिश्ता करांगे, अगर सितारा ही नहीं मिल रहा आपस में, इसका मतलब बाँचो तो टूटना है, असी पहले ही छड़ देंगे। सोच ये है कि सितारों के अंदर तासीर है, सोच ये है सितारे गर्दिश करते हैं तो हालात बदलते हैं, सोच ये है कि सितारे ऊंच नीच और तब्दीलियां करते हैं, और सितारों से आइंदा के हालात और मुस्तकबिल के हालात का इल्म होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अता काहिनन औ अर्राफन फसअलहु, जो किसी नजूमी के पास गया, हाथ की लकीरें चेक कराई, जिसने अपना नाम बताया और सितारों की गर्दिश के बारे में पूछा, जो किसी आमिर कादरी बाबे के पास गया और आइंदा के हालात के बारे में सिर्फ पूछा, बता मेरा हफ्ता कैसे गुजरेगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरा सफर करना कैसा है, मेरा उधर जाना मेरे हाथ में बेहतर है या नहीं, यहाँ रिश्ता करना अच्छा है या नहीं, आइंदा के हालात के बारे में सिर्फ पूछा, लम तुक़बल लहु सलातु अर्बईन यौमा, नबूवत की ज़बान, सदाकत के अल्फाज, मोतियों से कीमती, पहाड़ों से ठोस, हीरों से ज्यादा, जवाहरात से ज्यादा कीमती, मेरे आका कहते हैं सिर्फ पूछने की वजह से 40 दिन की नमाजें बर्बाद हो जाती, तो 100 नमाजें मेरा रब उसकी कबूल नहीं करेगा। और जिसने फसद्दक़हु, उससे पूछा, उसने बताया, इसने कहा हाँ बात तो तेरी सही है, सिर्फ ये तस्दीक करने की वजह से फकत कफर बिमा उनज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने तस्दीक करने की वजह से पैगंबर पर उतरने वाले कुरान का इनकार करके बंदा काफिर हो चुका है, काफिर हो चुका है। तो ये जो सितारा इसका गर्दिश में है, सितारा चमक रहा है, सितारा चढ़ रहा है, सितारा डूब रहा है, सितारों के साथ ये सारी बातें, ये गलत है, इनकी तरफ ना जाओ। अपनी ज़बान को इस्तेमाल करो अल्लाह की तारीफ में, अल्लाह की तहमीद में, अल्लाह की तस्बीह में, अच्छे कलिमात में। और ये जो हमारे यहाँ गलत अकायद, गलत सोचें और गलत जुमले बोले जाते हैं, ना तिन्ना चो ना तेरा चो, जो जहाँ लगा है लगा रहे हैं, तो नमाज पढ़ो सही, नमाजी पढ़ो, और ये कहना कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे से ये बात कहनी कि भाई किसी को छेड़ो नहीं, अपना छोड़ो नहीं, अपना काम करो, बस किसी के बारे में ज़बान बातें ना करो, या सितारों के बारे में, ये सारी बातें गलत हैं, गुमराही वाली हैं, और हर एक की बात सुनने से भी इंसान बहुत दूर गुमराही में जा सकता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको किताबों सुन्नत को समझने और अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।